حوالے سے بھی کرتے ہیں کہ بڑے شد و مد سے جو ہے مہم چلتی ہے کہ جی یہودی مصنوعات کا بائیکاٹ کر لیا جائے، اور مسلمان چند دن چند ہفتے بائیکاٹ کر بھی لیتے ہیں۔ تو میں شیخ عظیمی صاحب سے پوچھوں گا کہ اس کے کیا ثمرات، کیا اثرات ظاہر ہوتے ہیں؟ دیکھیں، ایک تو حقیقت بھی یہ ہے کہ ملٹی نیشنل کمپنیاں جتنی ہے اور یہودیوں کی ہے، یا ابھی تو دیگر جو مغربی اقوام ہیں وہ بھی ان کے شانہ بشانہ ہیں، ان کا بھی تجارتی بائیکاٹ ہونا چاہیے۔ ظاہر پیسہ جاتا ہے اور پھر وہ اس کو غلط استعمال ہمارے خلاف کرتے ہیں، ہمارا پیسہ ہمارے خلاف، تو کم از کم ایمانی غیرت کا تقاضا تو یہ ہے کہ یہ نہ ہو، اور ان کو نقصان بھی ہوتا ہے اور وہ اسی کو نقصان سمجھتے ہیں۔ بالکل نقصان ہوتا ہے۔ اور ابھی پیپسی نے دیکھے نا کہ ساتھ میں پیکیج دینا شروع کر دیا، بلکہ اس پر کلمہ بھی لکھ دیا اور پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ واقعی وہ لوگ متاثر ہوتے ہیں۔ اور کم سے کم جیسے بعض ماہرین معاشیات کہتے ہیں کہ نہیں کوئی نقصان نہیں ہوتا، یہ مقامی جو آپ کی کمپنیاں ہیں یا جنہوں نے وہ فرنچائز وہ کیا ہے تو ان کو نقصان ہوتا ہے، یا ان کے ملازمین کو، انہوں نے اپنا سب کچھ پہلے وصول کیا ہوتا ہے۔ تو اس میں پھر یہ ہے کہ کم سے کم مسلمانوں میں ایک حس تو بیدار ہو کہ بھائی اس طرح جو ہے صورتحال، ہاں کوئی احتجاج ہو، کوئی احساس دلایا جائے، کم سے کم یہ چیز ضروری ہے۔ ایک نیگیٹو چیز یہ بھی سامنے آتی ہے کہ خاص طور پر ہم مسلمان تو اللہ معاف فرمائے ہر معاملے میں 2 نمبری کر رہے ہیں، وہ پروڈکٹس جو چلتی نہیں ہیں اور جن کو کوئی لیتا نہیں ہے، ایسے موقع پر پہلے تو یہ بھاشن دیے جاتے ہیں کہ جی اپنے ملک کی مصنوعات استعمال کرو، مسلمان ممالک کی تیار کردہ مصنوعات استعمال کرو، اور جب لوگوں کا جذبہ بنتا ہے تو پھر وہ 2 نمبر پروڈکٹس مارکیٹ میں لائی جاتی ہیں، تو پھر ان کی اچھی خاصی ظاہر سی بات ہے کہ سیل ہوتی ہے۔ کہ یہ جو اس طرح کی چیزیں ہیں نا جو تقریباً مخدرات منشیات میں آتی ہے، ان کا تو متبادل نہ ہی ہو تو زیادہ بہتر ہے۔ کوئی اچھا پروڈکٹ نہ آئے تو اچھا ہے، اس لیے کہ اب پیپسی اس طرح کی بوتل جو کولڈ ڈرنک ہے نا، یہ تو سب جتنے بھی سنجیدہ ڈاکٹر ہیں، حکیم ہیں، جتنے بھی ہیں، وہ کہتے ہیں معدے کے لیے زہر ہے، جس بیماریوں کی جڑ ہے، تو اس کا تو کوئی متبادل۔ ہاں جو ضرورت کی چیزیں ہیں اس میں آپ کی بات ٹھیک ہے کہ مسلمانوں کے ہاں ڈنڈی ماری جاتی ہے، معیاری چیزیں آنی چاہیے۔ دیکھیں نا، اس میں بھی ان کی جو ملٹی نیشنل کمپنیاں ہیں جو اشتہارات چلاتی ہیں میڈیا پہ نا، تو میڈیا ہی آج کل کا جادو ہے، سب کے نفسیات پہ حاوی ہے۔ جو میڈیا دکھائے گا اچھا تو وہ اچھا ہوگا، اور جو برا دکھائے گا تو برا۔ حالانکہ آپ اگر ان کے درمیان تقابل کرے، کمپیریزن کرے، تو آپ بتائیں کہ ہمارے جو ایک پروڈکٹ ہے لسی ہے مقامی، تو لسی بہتر ہے یا پیپسی؟ لسی تو بہترین چیز ہے، پیپسی اس کے مقابلے میں کچھ نہیں۔ گنے کا جوس اچھا ہے یا پیپسی؟ اچھا، اب ڈالڈا گھی اچھی صحیح ہے یا دیسی گھی؟ اب دیکھیں نفسیاتی حربے استعمال کیے گئے کہ جہاں مامتا وہاں ڈالڈا۔ اب مامتا اور ڈالڈا میں کیا تعلق ہے کہ یہ ایموشنلی طور پر جو ہے نا لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے کیا گیا؟ حالانکہ اچھا اس میں بھی دیکھیں پیپسی اگر آپ باہر ملکوں میں جہاں برانڈڈ چیزیں استعمال ہوتی ہیں وہاں جا کر پیے، آپ ماشاءاللہ عمرہ کر کے آئے ہیں، آپ نے وہاں بھی یہ پروڈکٹس جو ہے نا استعمال کی ہوں گی، وہاں ان کا ذائقہ کیسا ہے اور یہاں پر کیسا ہے؟ ہمارے یہاں تو اچھا، اور پیپسی میں وہ بھی ہمیں 2 نمبر چیزیں، 2 نمبر بھی نہیں، 100 نمبر جو ہے نا زہر ہے کہ۔ اور ایمانی جذبے کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ ہم ان تمام پروڈکٹس کا بائیکاٹ کریں، یہ دیکھے بغیر کہ غیر معیاری چیزیں مارکیٹ میں آ رہی ہیں، یہ دیکھے بغیر کہ ہمارے اس بائیکاٹ کرنے سے کیا ہوگا یا کیا نہیں ہوگا۔ ہم نتائج کے مکلف نہیں ہیں، ہم اپنے ایمانی جذبے کے اظہار کے مکلف ہیں۔ جیسے ایک اسرائیلی اگرچہ روایت ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے دام لگے تھے، تو ایک عورت جو ہے وہ اون لے کر جا رہی تھی، کسی آدمی نے اس سے کہا کہ کہاں لے کے جا رہی ہو؟ تو اس نے کہا کہ جی یوسف کے دام لگے ہیں، میں بھی یوسف کو خریدنے جا رہی ہوں۔ تو اس نے کہا جی اس اون سے کیا ہوگا؟ تو اس نے کہا میں خریداران یوسف میں اپنا نام لکھوانا چاہتی ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ صرف ہمارے اخلاص کو، ہمارے جذبے کو، ہماری نیت کو، ہمارے خلوص کو دیکھتا ہے۔ ہم اگر اس خلوص کے تحت ان بائیکاٹ کریں ان مصنوعات کا کہ ان کا فائدہ اور ان کا جو بینیفٹ ہے وہ جا رہا ہے اسلام کے دشمنوں کو، لہٰذا ہم اس میں اپنا حصہ شامل نہیں کرنا چاہتے، تو انشاءاللہ اللہ ہمارے اس جذبے کی بھی لاج رکھے گا۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔